آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، لاہور کی سرزمین پر ایک کافر نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا رنگیل رسول۔ اس کتاب میں ہمارے آقا کی شان نے بے شمار گستاخیاں لکھی۔ جب وہ کتاب مارکیٹ میں چھپ کر آئی تو لوگ مسلمانوں کے بھی ہاتھ لگی، پڑھ کے افسوس کرتے رہے، ایسا لکھ دیا کمبخت، ایسا لکھ دیا، مذمت کرتے رہے، اخبار میں بیان دے دیا، مذمتی بیان دے دیا، یا کچھ جلوس ولوس نکال لیا، بس ختم معاملہ۔ اس مرد مجاہد نے کیا کام کیا، ہم سب کے لیے بہترین درس ہے۔ اس مرد مجاہد ٹانگا چلاتا تھا، غریب مسلمان، ٹانگا۔ ابھی بھی کلکتہ کی سرزمین پر ہاتھ سے ٹانگے چلتے ہیں، انہیں جانور جہاں باندھا جاتا ہے ٹانگے میں، وہاں انسان ہوتا ہے اور انسان لے کے بھاگتا ہے سواریوں کو۔ چھوٹا رکشا ہوتا ہے ہاتھ سے چلنے والا۔ تو وہ دو سواری اس کے ٹانگے میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ چلاتے چلاتے دونوں سواریوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ وہ دونوں دوست آپس میں کہہ رہے تھے، دیکھو بھائی کیا وقت آ گیا، کیا دور آ گیا، ہمارے آقا کی شان میں ایسی کتاب لکھی، اس نے گستاخانہ کتاب، اور وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بہت اس نے ظلم کیا۔ بس آپس میں غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ غریب ٹانگے والا ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا ہے۔ جب منزل آ گئی تو سواریاں نیچے اتر گئیں، اس کی اجرت جو تھی دے دی۔ یہ سیدھے گیا بازار کو، غریب ٹانگے والا، کتاب خریدا۔ پہلے وہ جذبہ دیکھیے، کتاب خریدا، خود کو تو پڑھنا آتا نہیں تھا، کسی پڑھنے والے کے پاس لے کر گیا، کہا بھیا اس میں کیا لکھا ہے، پڑھ کے سناؤ۔ اس نے پڑھ کے سنایا تو اب اس کا خون جوش مار رہا ہے۔ عاشق رسول تھا وہ، بناوٹی نہیں، حقیقی عاشق رسول تھا، خون جوش مار رہا ہے۔ کتاب پوری سن ڈالی، کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ دوستوں سے، نہ قوم کے ذمہ داروں سے، نہ کمیٹی والوں سے، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ گیا سیدھے بازار، کتا خریدا ایک بڑا۔ وہ کتاب کو سن چکا تھا، کتاب کو اور وہ کتے کو دونوں کو فائل میں رکھا، فائل اپنے بغل میں دبایا، کتاب لکھنے والے کا ایڈریس موجود تھا کتاب پر، سیدھے اس کے ایڈریس پہ پہنچا تو پہرے دار تھا وہاں کھڑا ہوا دروازے پر۔ اس نے کہا کون ہیں آپ؟ فائل ویل دیکھ کے وہ مروب ہوا، کہا کہ شاید کچھ ہمارے صاحب سے کام کرنے کے آیا ہے۔ کہا تمہارے فلاں نام کے صاحب ہیں اندر؟ کہا اندر ہے، جائیے ملاقات کر لیجئے۔ اندر گیا یہ بندہ مومن، کتاب نکالا، سامنے رکھا، بس ایک ہی سوال کیا اس سے کہ کتاب تو نے لکھی ہے؟ اس نے اقرار کیا ہاں میں نے لکھی ہے۔ بس دوسرا سوال نہیں، دوسری کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ کتا نکالا اور اس کی گردن پر زور سے نعرہ تکبیر لگا کر ایسا وار کیا کہ جسم الگ اور سر الگ۔ مرد مومن بھاگا نہیں، یہ اس کا اصل کردار ہے۔ عام طور سے لوگ قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں بچنے کے لیے، لیکن یہ مرد مومن بھاگا نہیں، بلکہ اس گستاخ کی لاش کو کھینچ کر لے کر گیا اپنے ہاتھ سے پولیس تھانے کے سامنے لاش کو رکھا، خود اندر گیا پولیس تھانے میں، کہا صاحب اس گستاخ رسول کو میں نے قتل کیا، مجھے گرفتار کریے۔ دیکھیے حق پسندی کیسی ہوتی ہے عاشق میں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مکاری عیاری کی بات نہیں کرتا، سچ بات کہتا ہے۔ میں نے مارا ہے اس خبیث کو، یہ گستاخ رسول ہے، میرے آقا کی شان میں توہین کی، اس لیے میں نے مارا ہے، وجہ بھی بیان کر رہا ہے، مجھے گرفتار کرو۔ پولیس نے گرفتار کر لیا، پھر پنچنامہ ہوا، مقدمہ چلا۔ تو جب جیل میں بند تھے جناب، تو کچھ بہی خواہ لوگ آئے جیل میں ملاقات کے لیے، کہنے لگے تم ایک مرتبہ جج کے سامنے کہہ دو یار کہ قتل میں نے نہیں کیا ہے، ہم تم کو باعزت نکال لیں گے جیل سے باہر، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نہیں، بڑے عجیب بات ہے، آپ لوگ مسلمان ہیں، تم مجھ سے جھوٹ کہلوانا چاہتے ہیں؟ ارے زندگی میں نے یہی تو ایک صحیح کام کیا ہے، زندگی میں نے یہی تو ایک صحیح کام کیا ہے، تم بلا وجہ کے مجھ سے جھوٹ کہلوانا چاہتے؟ جائیے، اللہ حافظ، جائیے۔ اب فائنل ججمنٹ ہے، آخری موقع ہے صفائی کا۔ اب یہ کٹہرے میں کھڑے ہیں عاشق رسول، جج پوچھتا ہے بتاؤ اپنے بارے میں کچھ صفائی پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو اس مرد مومن نے کہا جج صاحب میں نے بارہا
اپنے متعلق یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ قتل میں نے کیا ہے، اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ جو چاہیں سزا دیں، مجھے سولی کے پھندے پہ لٹکا دیں، جج صاحب لکھیے، اپنا آرڈر لکھیے، حکم نامہ سنائیے۔ تو جج نے تنزیہ کہا، اتنی جلدی ہے تجھے مرنے کی؟ کہتا ہے مجھ سے کہ جلدی سنائیے فیصلہ۔ ارے ہر مجرم جو ہوتا ہے کچھ دن جینے کی تمنا کرتا ہے، کچھ دن رہ جاؤں دنیا میں تو اچھا ہے، لیکن تو کیسا بندہ ہے رے، مرنے کی تمنا کر رہا ہے؟ تو جج سے کہا ہے جج سن لے کان کھول کر، میرے آقا کو میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ مدینے پاک میں میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آقا میرا انتظار فرمائے۔ کیا جذبہ محبت ہے؟ 100 گز ماروں 1 گز نہ پھاڑوں، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے میاں، بم پٹارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یارو۔ اخبار میں بیان دے دیا، ایک احتجاجی ریالی نکالی، خیر اچھا کیا، وہ بھی کام اچھا ہے، کرنے کی ضرورت تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو کون دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ وہ ریالی نکالنا بھی اچھا ہے، بیان دینا بھی اچھا ہے، لیکن وہیں پر موقوف نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، بلکہ اصل گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہر عاشق رسول کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت و قوت عطا فرمائے، ہمارے سینے میں ایسا جگر عطا فرمائے جیسا جگر علی اکبر کا تھا، ہمارے بازوؤں میں اللہ پاک قوت حیدری عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان۔